کہ پاکستان میں ڈائیورس کیسز کافی زیادہ ہو گئے ہیں, بہت اضافہ ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ غلطی کس کی ہو سکتی ہے؟ میل کی ہے, فیمیل کی ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈائیورس جو بڑھ رہے ہیں, ٹالرنس لیول بہت کم ہو گئے ہیں. ٹالرنس کم ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر پسند کی شادی ہو جائے تو وہ شادیاں چلتی ہیں, لیکن وہ بھی بہت کم چل رہی ہیں. میرے پاس ایسے کیسز آ رہے ہیں جس میں 3 منتھس کی شادیاں ہوتی ہیں, لو میرجز ہیں, لیکن وہاں پہ ڈائیورس آ جاتا ہے. 1 منتھ کے بعد ڈائیورس آ جاتا ہے, کیونکہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک اور انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. شادی کے بعد آپ اس کی پوری پرسنالٹی سامنے آتی ہے, اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, اس کی فیملی اٹیچ ہوتی ہے, تو اس سے ایشوز بنتے ہیں. جب تک ٹالرنس لیول نہ ہو, آپ چیزوں پہ کمپرومائز نہ کریں, کیونکہ اگر ایک رشتے میں کمپرومائز نہ ہو تو وہ رشتہ نہیں چل سکتا. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل بہت زیادہ مینٹل ایشوز بھی بڑھتے جا رہے ہیں, پریشر بہت ہے, انفلیشن بڑھ رہا ہے, کلائمیٹ چینج ہے, ان سب کا بہت بڑا رول ہے ڈائیورس کے جو ریشو ہے اس کے بڑھنے میں. بڑی زبردست بات کی آپ نے, کہا نا کہ ایموشنل فالٹ لائن کہاں لائے کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مرد میں پرابلم ہے یا فیمیل میں پرابلم ہے, لیکن پرابلم دونوں میں نہیں ہے. پرابلم اس نظریے میں ہے کہ جو شادی کے بعد جب آپ اکٹھے رہتے ہیں, ایک گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہوتے ہیں, تو اس ٹائم آپ دنیا کو ایک اور نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم آپ کے, میں کہتا ہوں, لو ڈس آرڈر ہوا ہوتا ہے آپ کو. آپ نے ایک گلاسز پہنی ہوتی ہیں اور اس گلاسز کو لو میں کہتا ہوں. آپ جب شادی کرتے ہیں تو گلاسز اتر جاتی ہیں, اور جب وہ اترتی ہیں تو آپ کو ایک شوق ملتا ہے, آپ کو شوق یہ ملتا تو کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے. تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے اگلے بندے کی ایک ریئلٹی کو بھی, کیونکہ ایک فینٹیسی کو تو ایکسیپٹ کر لیتے, ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کی شادیاں ہوتی ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک فیمیل تھی جو بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھی. وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک لڑکے سے ملی اور ان کی بات ہوتی تھی, پکچرز شیئر ہوتی تھی گاڑیوں کے ساتھ, سب کچھ. بعد میں پتہ چلا کہ وہ شفی مارکیٹ میں جرابے بیچ رہا ہے. تو اس قسم کی چیزیں بھی بہت ہو رہی ہیں. جیسے آپ نے ریئلٹی کی بات کی کہ ریئلٹی کچھ اور ہے, اور وہاں پہ آپ کو ایک ورچوئل ورلڈ میں کچھ اور چیز دکھائی جا رہی ہے. آپ پکچر جا کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ لے لیں, پلین کے ساتھ لے لیں, تو آپ وہ ریئلٹی دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ تو کچھ اور ہے یہ بندہ, لیکن ریئلٹی اس کی کچھ اور ہوتی ہے. وہ جب شادی کر کے گئی تو اس نے کچا گھر دیکھا, وہ امیر خاندان کی لڑکی تھی, تو وہ چیزیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی تھی. سملرلی میرے پاس ایک اور کیس تھا جس میں ایک بہت بڑے خاندان کی, جس کے والد بھی وکیل تھے, وہ ایک کریم میں ٹریول کر رہی تھی. تو اس کو لگا کہ یہ کیپٹن ہے, کیونکہ کریم کا کیپٹن ہوتا ہے, اس کو کیپٹن بلاتے ہیں ڈرائیور کو. جب اس میں وہ ٹریول کر رہی تھی, اس کو لگا یہ کیپٹن ہے, اس سے اس کی بات وغیرہ شروع ہوئی. جب بات شروع ہوئی تو وہ گھر چھوڑ کے گئی اس سے شادی کرنے کے لیے. اب جب شادی کر لی تو وہ کیپٹن نکل آیا. اس کے پیرنٹس نے بھی اس کے ایون اس کو جیل میں رکھا ہوا تھا کہ بھئی اس کو جیل میں رکھ دو, کیونکہ میں نے بتایا نا ان کے والد صاحب وکیل تھے. پھر ان کو یہ بھی آنر کلنگ کا بھی ایشو تھا کہ اس کو آنر کے نام پہ قتل کر دیں گے. ایون پولیس رسپانسبلٹیز نہیں لے رہے تھے. پھر جیل میں انہیں کافی ٹائم تک رکھا گیا کہ ان کو سیف رکھا جائے, آنر کلنگ سے بچایا جائے. تو ایک ریالٹی ہے جو تلخ حقیقت ہے, وہ بڑی بعد میں سامنے آتی ہے. آپ جب ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں تو دنیا کچھ اور ہے, تو ورچوئل ریالٹی پہ اور ان چیزوں پہ اگر آپ جائیں گے اور اس پہ شادیاں کریں گے تو میرے خیال سے کمپیٹیبلٹی دیکھنا, فیملی سے جا کے ملنا, بیک گراؤنڈ چیک کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے, لائف میں چل سکتے ہیں کہ نہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, شادی کے بعد ایک بہت ڈفرینٹ لائف ہے. آپ کو گڈ بیڈ سائڈ دونوں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کے پاس جب ڈائیورس کا کیس لے کے آتا ہے تو کیسے آتے ہیں؟ کوئی بندہ آتا ہے, کپل آتا ہے, فیملی آتی ہے, کیسے اس میں ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیں جو وکٹم ہوتا ہے, چاہے وہ وائف ہو یا ہسبینڈ ہو, وہ آفس آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اپنا ایشو بتاتے ہیں. اگر ایک فیمیل آتی ہے تو یا تو نان مینٹیننس کا ایشو ہوتا ہے, یا کروئلٹی انوالو ہوتی ہے, یا اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بھائی ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بات کی نا کہ آج کل جو ایشوز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ یہ ہے کہ کچھ فیمیلس کہتی ہیں کہ ہم جاب کریں گے, میرے ہسبینڈ جاب چھوڑ دیں, وہ میرے سٹی آ کے رہنا شروع کریں. ایون اگر وہ چھوٹی جاب بھی کر رہی ہیں تو وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. پھر آج کل جو ایشوز چل رہے ہیں کچھ یہ بھی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھر میں ہیلپ کریں, کیونکہ ہسبینڈ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جاب بھی کریں گی, گھر میں کام بھی کریں گی, کھانا بھی بنائیں گی. تو وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. پھر کچھ فیمیلس کا یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو کم از کم گھر میں ہمیں تھوڑا ریلیف ملے. تو چھوٹی چھوٹی ایشوز ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹالرنس لیول بہت کم ہوتا ہے. پھر ان کی فیملیز کا بہت بڑا رول, اگر شادی ہو گئی ہے تو اگر وائف ہے تو ان کی ساس کا رول, چاہے مدر ان لاز,
سسٹر ان لاز، ان کا ایک رول ان کے لائف میں، اور ان کو پریشرائز کرنا بہت ساری چیزوں کے لیے. تو میں کہوں گی آج کل صرف یہ نہیں ہے کہ فیمیلز کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، میل کے اوپر بھی ہو رہا ہے. وہ مینٹل ایشوز صرف فیمیل کو نہیں، میل کو بھی ہو رہے ہیں. پھر اس کے اندر بہت سارے رشتے جو آج کل ہیں وہ لالچ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امیر گھر کے لڑکی سے شادی کر لو یا امیر گھر کے لڑکے سے شادی کر لو تو لائف چینج ہو جائے گی، جس کے لیے وہ نیٹ پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ لو بیک گراؤنڈ اچھا ہے تو شادی کر لو. وہ شو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. وہ ریالٹیز جب سامنے آتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کچھ اور شو کر رہے ہیں، اور شادی کے بعد آپ کی ریالٹی جب وہ ریئل سینس میں سامنے آتی ہے تو وہ ایکسیپٹنس بہت کم ہے. اور اس کے بعد جو ہے 1 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ڈائیورس ہوتا ہے. کچھ تو پلانڈ شادیاں ہوتی ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے، بعد میں ان سے وہ جتنا ڈاور ہے وہ لے لیں گے، یا کچھ ڈیمانڈز ہیں یا گفٹس ہیں وہ رکھوا لیں گے. تو اس میں جب ڈاور ان کے نام پہ شفٹ ہوتا ہے تو ان دا نیم آف کروئلٹی، ڈومیسٹک وائلنس، وہ فیمیلز پھر ان سے وہ ساری چیز واپس ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان بھی ہوتا ہے؟ پلان بھی ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھی فیملی کا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی. بعد میں اگر میرج ڈیزالو بھی ہوتی ہے تو مجھے کافی چیزیں مل جائیں گی. تو اس میں ان کے ساتھ پیرنٹس بھی انوالوڈ ہوتے ہیں. تو آج کل وہ جو ایک ہمارے پاس ایک اسٹارٹ میں یہی ایشو ہوتے تھے کہ نان مینٹیننس ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، یا کمپرومائز ٹالرنس کم ہے. آج کل شکل بدل گئی ہے ان چیزوں کی. آج کل شادیاں موسٹلی لالچ کی بیس پہ ہو رہی ہیں اور پری پلانڈ ہوتی ہیں چیزیں. دوستوں اگر آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کا مکمل پوڈ کاسٹ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے. اس کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں ضرور موجود ہوگا. چلیے وہاں پہ ملتے ہیں.